بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ گہری سوچوں میں گم تھے۔ ان کی نظریں سامنے رکھی بڑی فائل پر جمی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ کتنے افسر اوپر کی کمائی سے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکے تھے، اور وہ اپنی نیکی، شرافت، اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے آج تک اسی سیٹ پر تھے۔ لیکن اب وہ تھک چکے تھے۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھیں۔ جب امیر گھرانوں کی لڑکیاں اور لڑکوں کو بے فکری سے پیسہ اڑاتے دیکھتے تو ان کے دل میں بھی حسرت جاگتی کہ کاش وہ اپنے بچوں کو پورا سائز زندگی دے سکتے۔ اس طرح کی کئی فعلیں ان کے پاس پڑی ہوئی تھی جو انہیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتی تھی۔ بس ایک ہلکی سی جنبش کی ضرورت تھی، ایک دستخط، اور وہ منٹوں میں فرش سے عرش تک پہنچ سکتے تھے۔ لیکن ان تمام فائلوں سے زیادہ آج کی فائل میں کشش تھی، کیونکہ معاملہ ان پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ جتنے چاہیں مانگ لیں۔ انہوں نے کئی بار پڑھی ہوئی فائل کو دوبارہ کھولی۔ نام حسام، عمر 25 سال، والدیت محمد رمضان، پیشہ ایک معمولی کارکن کا بیٹا جو حال ہی میں جرنلزم کے شعبے میں آیا ہے۔ جرم بڑے چودھری کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ بس پولیس مقابلے میں مار دیا جائے تاکہ کوئی دوسرا یہ جرأت نہ کر سکے۔ فائل لانے والا خباثت سے مسکرایا تھا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس بھرا، فائل بند کر کے پڑے کھسکا دی۔ اردالی، انہوں نے آواز دینے لگے۔ جی سر۔ ایک بانس کی طرح لمبا شخص اندر داخل ہوا اور سلیوٹ مار کر پوچھنے لگا، ایک حسام نامی لڑکا ہے علاقے کی چھوٹی جیل میں، ہمیں یہاں لے کر آؤ۔ یس سر۔ وہ ایک بار پھر سلوٹ مار کے چلا گیا، اور پھر جب حسام نامی لڑکے کو ان کے سامنے لایا گیا تو وہ حیران رہ گئے، بلکہ ان کی بیٹے کی مشابہت رکھنے والا لمبا گورا حسام، جسے مار مار کر شکل بگاڑ دی گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھتے ہی انہیں اپنا بیٹا یاد آ گیا، جو آج کل کمپیوٹر سائنس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انٹری ٹیسٹ کلیئر کرنے کی خاطر جان توڑ محنت کر رہا تھا۔ اسے مارا کیوں ہے؟ احسان الحق نے درشتی سے اسے دائیں بائیں سے پکڑتے دو اردالیوں سے پوچھا۔ چودھری کا حکم ہو گیا، اس لیے تو انہوں نے مارا ہے۔ بھلا کوئی چودھری کا حکم ٹال سکتا ہے؟ جواب ان دونوں کے بجائے حسام نے انتہائی تلخ لہجے میں دیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے، اور ایک بار پھر اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ تم دونوں جاؤ، تمہیں۔ انہوں نے سر کو جھٹکتے ہوئے بیٹے کی سوئی سے پیچھا چھڑوا کر دونوں اردالیوں کو حکم دیا۔ وہ ایڑیاں بجاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ حسام بیٹا تم یہاں بیٹھو۔ حسام کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنی کرسی آگے کھینچ لی اور سرگوشے میں اسے نہ جانے کیا سمجھانے لگے تھے۔ اسی شام کو وہ گھر جا رہے تھے تو وہ حسام اور اس کے گھر والوں کو ایک محفوظ مقام تک پہنچا آئے تھے جہاں چودھریوں کی رسائی ناممکن تھی۔ انہیں اب پتہ چلا تھا کہ حسام کو دیکھتے ہی انہیں اپنا بیٹا کیوں یاد آتا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا بھی حسام کی طرح جوشیلا اور حساس تھا۔ ان کا بیٹا تو اس طرح بے خوف ہو کر نظام بدلنے کی باتیں کرتا تھا، اور اگر اس طرح کل کلاں کو یہ سوچ کر ہی جھری آ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا، لیکن اسے اپنے ضمیر کی اس فیصلے پر بہت مطمئن ہو کر کھڑی طرف رواں دواں کر دیا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہی تھے کہ ان کی چھوٹی بیٹی شہرا خوشی سے جگمگا چہرہ لیے ان کی طرف بڑھی۔ ارے میرا بیٹا اتنا خوش کیوں ہے؟ انہوں نے اپنا بازو پیار سے اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے پوچھا۔ پاپا سنیں گے تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے اور جھوم اٹھیں گے۔ اللہ نے ہماری سن لی۔ ارے بیٹا کچھ تو بتاؤ۔ یہ تو ایسے ہی کرتی رہے گی بابا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خوشی کی خبر کیا ہے، جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاپا، میں نے جو انٹری ٹیسٹ دیا تھا اس میں میرا نام آ گیا ہے، آپ کے بیٹے نے ٹاپ کیا ہے۔ جنید کا چہرہ خوشی جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ واقعی ایک دم سے ان کا دل بے طرح خوشی کے احساس سے بھر گیا۔ انہوں نے بے اختیار آگے بڑھ کر جنید کو گلے لگایا اور مسکراتے ہوئے اپنی شریک حیات کو دیکھا، جس نے قدم قدم پر ان کا ساتھ نبھایا تھا۔ وہ طمانینت بھرے انداز میں مسکرائی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں نمی لیے ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور نفل ادا کرنے چل دیے۔
وہ اپنے پاک رب کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے، اس رب نے جس نے انہیں یقیناً آزمائش میں ڈالا تھا اور اپنے پاک رب کی آزمائش پر پورے اترے۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن